بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی. آج تو عقیدہ قوم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء اپنی قبر میں ہوتے ہوئے زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے، برزخی اعتبار سے نہیں. اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ولیوں کو پتا ہے، وہ نبیوں کو پتا ہے، وہ بزرگوں کو پتا ہے. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. جو فوت ہو گئے اپنی قبر میں دفن ہو گئے، ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا شعور. اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے نام کی جھوٹی ضمانتیں لینا دینا اور اس کو کھیل مذاق تماشا سمجھنا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. تو اللہ کے نام کی ضمانت، اللہ کا نام اتنا عظیم ہے، جب یہ بیچ میں آئے تو پھر اللہ کا ادب و احترام یہ ہے، مالک کی شان کا حق یہ ہے کہ انسان اس نام کے ساتھ کبھی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے. آج اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کی چکی چلا رہا ہے، کب تک؟ آخر مرو گے نا، آخر اللہ کے دربار میں پیش ہوگے. مالک فرماتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک رحمت کو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہے اور 99 رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس روک رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ ان 99 رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا. یہ ہے انقلاب روحانی. جس دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی وہ گوھر شاہی کے قدم کما میں درختیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے تو اور عرش کی طرف سے چلی ہے. عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر. ستواں یوم خدا کا دل دانا بینا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس طریقے سے شیخ موصوف ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. انہی اقساط کی ایک دوسری یعنی کہ انہی اقساط کی ایک اور کڑی ہے اللہ کو پہچانیے. تو شیخ موصوف انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس اقساط کی کڑی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو تمام لوگوں سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے سیل فونز یا تو سائلنٹ موڈ میں رکھ لیں یا سوئچ آف کر لیں، اور جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں قریب آ جائیں. شیخ موصوف انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے اللہ کو پہچانیے اس موضوع کو آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله على كل شيء رقيبا. خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا، اپنی زندگی
اس طریقے سے گزار کے گیا کہ اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا۔ بدنصیب ہے وہ انسان جس نے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھا۔ دنیا پہ کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہی 60 70 80 سالہ زندگی ہی سب کچھ ہے۔ اس سے بڑا خسارے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کا تعارف حاصل کرتا ہے۔ اللہ مالک کی صفات، اللہ مالک کا تعارف قرآن حکیم کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالی ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ ہر چیز پہ نگہبان ایک اللہ مالک ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نقل کرتا ہے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے میں نے ان کو وہی حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اے اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں جب تک ان کے درمیان رہا، ان کے اعمال پر شاہد رہا، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر ہے اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ میں جب تک ان کے ساتھ رہا، انہیں توحید کی دعوت دیتا رہا، ان کے اعمال کو دیکھتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، تو پھر ان کا نگہبان تو ہے، ان کے حالات اور معاملات کو جاننے والا تو ہے۔ قرآن حکیم میں وفات کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی موت کا، مالک کا فرمان ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ دوسرا معنی وفات نیند کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ تمہیں فوت کرتا ہے رات کو، یہاں اس سے معنی مراد نیند ہے۔ اور تیسرا معنی اٹھانے کے معنی کے اندر بھی اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن حکیم کی آیت میں، جس سے مراد دنیا سے اٹھایا جانا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اپنی دنیاوی زندگی کو پورا کر کے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو انہیں اپنی امتوں کے حال احوال کا علم نہیں ہوتا۔ آج تو عقیدہ قوم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء اپنی قبر میں ہوتے ہوئے زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے، برزخی اعتبار سے نہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ولیوں کو پتا ہے، وہ نبیوں کو پتا ہے، وہ بزرگوں کو پتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ جو فوت ہو گئے اپنی قبر میں دفن ہو گئے،
ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا شعور۔ دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، انہیں تیری عبادت کی طرف بلاتا رہا، ان کے اعمال کا شاہد رہا، اور جب میں اٹھا لیا گیا تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، تو اس کے بعد تو ان کو جاننے والا تھا، میں تو ان کے درمیان تھا ہی نہیں۔ تو انبیاء کی وفات کے بعد یا انبیاء کے عیسیٰ علیہ السلام کے خاص طور پہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے حوالے سے جو جواب دیا وہ لا علمی کا جواب تھا۔ تو انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں، اولیاء جب یہ جہاں چھوڑ جاتے ہیں، جو بھی قبر میں دفن ہو جائے اس کو نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ نہیں پیر کو تو پتا ہے میری قبر پہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا، مرید آیا ہے یا مرید نہیں، یہ پیٹ کا دھندا چلانے والے لوگ تو ہو سکتے ہیں، قرآن حکیم کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا نگہبان ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اہل ایمان پہ، صحابہ کرام پہ جب کفار جماعتیں بنا کر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے، جن سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، یہ خبر جب صحابہ کرام تک پہنچی تو ان کا ایمان اللہ نے اور بڑھا دیا، ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین نگہبان کارساز ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں اضافہ اور کمی نہیں، ان کا یہ مسئلہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں نقص بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً آواز لگا کر کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ مسلمان کو اگر غیر اللہ سے ڈرایا جائے، اہل ایمان کو اگر کسی اور سے ڈرایا جائے، جس کے دل میں خالق کا، مالک کا، رازق کا، اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس کو یقین کی حد تک اس بات کی خبر ہوتی ہے دنیا والے مل کے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ پوری دنیا جو چاہے سوچ لے، جو چاہے پلاننگ کر لے، جو چاہے انتظامات کر لے، ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے۔ نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے، ظالموں نے، بادشاہ نے آگ کے اندر پھینکا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، اس وقت ان کی زبان پہ جو آواز آئی، جو نعرہ لگایا، جو آوازہ بلند کیا، وہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پیچھے قوم دشمن ہے، باپ دشمن ہے، بادشاہ دشمن ہے، وہ مارنے اور جلانے کے لیے تیار ہیں، ابراہیم اس آگ میں گر رہے ہیں، لیکن جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا، اس سے اپنے رشتے کو نہ توڑا اور آواز لگا کر کہی مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ قریش جماعتیں اکٹھی کر کے ایک بہت بڑے گروہ اور لشکر کے ساتھ قتال کرنے کے لیے جمع ہو رہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، جس کو اللہ کافی ہو اس کو کسی اور کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہیں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو، اللہ کے نام پہ عہد کرو، اللہ کو گواہ بناؤ اس وعدے کے اندر کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے وعدہ کر لیا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کے نام پہ قسم دی، وعدہ دیا، تو پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے۔ آج یہ بات بڑی معمولی ہو گئی ہے، لوگ اللہ کے نام پہ قسم اٹھانے کو، جھوٹی قسم اٹھانے کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ شہنشاہ اعظم کو گواہ بنا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے اعلی مثال دنیا کے کسی بڑے آدمی کو کسی مسئلے میں گواہ بنائیں، ضامن بنائیں اور کہیں جی یہ میرے ضامن ہیں، یہ ایم این اے ہیں، یہ ایم پی اے ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ فلاں ہیں، میں آپ سے یہ رقم لے رہا ہوں، میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ سے یہ ماجرہ کر رہا ہوں، اگر میں غلط کروں تو یہ ضامن ہے، یہ جواب دہ ہے۔ کیا خیال ہے اگر وہ بندہ طاقت والا ہے، حکومت والا ہے، اس کی ضمانت کے خلاف کام کرو گے؟ 1000 دفعہ سوچو گے کہ بھائی وہ بندہ جیل میں کروا سکتا ہے، وہ کوئی پرچہ کروا سکتا ہے، وہ مروا سکتا ہے، وہ فلاں کام کر سکتا ہے۔ دنیا کی انسانوں کی جھوٹی طاقتوں کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے نام پہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ اللہ مالک کو اپنے معاملات کے اندر ضامن قرار پائیں اور پھر اس پہ دھوکہ دیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ایک واقعہ سنیے، اور اللہ سے دعا ہے اس واقعے کو، اس حدیث کو سن کر اللہ ہمارے دل میں بھی ویسا ہی ایمان پیدا فرما دے۔ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے نام کی جھوٹی ضمانتیں لینا دینا اور اس کو کھیل مذاق تماشا سمجھنا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایک شخص دریا کے اس کنارے رہتا ہے، دوسرا شخص دریا کے دوسرے کنارے، وہ اس کے پاس جا کے اس سے پیسے مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادھار تو تجھے دے دوں لیکن کوئی گواہ لاؤ، کوئی ضامن لاؤ، کس کی ضمانت پہ دوں؟ تو اس نے کہا کہ میں مجبور آدمی ہوں، اگر تم گواہ ضرور ہی مانگتے ہو میں اللہ کو ضامن قرار دیتا ہوں، میں اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، اور اللہ کے نام سے بڑا نام کسی اور کا۔ ایک روایت کا حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو چوری کرتے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا، وہ چور چوری کر رہا، رنگے ہاتھوں پکڑا، تو اسے کہا تو نے چوری کیوں کی؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا یہ جملہ سنتے ہی فوراً کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھ نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے، میرے کان نے جو سنا وہ سچ ہے۔ تو نے اللہ کا نام لیا ہے بیچ میں، میں اپنی آنکھوں کو دھوکہ سمجھتا ہوں اور تیری اس قسم کا اعتبار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ لین دین میں قسم تک آ بھی جائے اور انسان اللہ کی قسم اٹھا بھی لے، پھر بھی میں پتا ہے جھوٹی قسم چکی ہے، چوری نے کی ہے، دل نہیں مطمئن ہوگا۔ اگر آپ نے کسی سے ماجرا کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بطور ضمانت بیچ میں رکھ دیا ہے، اب وہ سچا ہے یا جھوٹا وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ رب کے نام پہ اگر کوئی قسم اٹھا لے تو پھر اس سے اپنے دل کو صاف کر لو۔ کہا تجھے دوں، کس کی ضمانت پہ؟ کہا اس مالک کی، اس اللہ کی ضمانت پہ۔ پیسے دے دیے، وہ چلا گیا۔ جو ان کا موعد وقت ڈن تھا، وہ پیسے دینے والا دریا پہ آتا ہے۔ اللہ کی شان دریا میں طغیانی ہے، کوئی کشتی والا اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کھڑا ہے، دعا کر اللہ تیرے نام پہ لیا تھا، کیا کہے گا وہ؟ اللہ کے نام پہ بھی دھوکہ دیا اس نے۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو ایک لکڑی لے کے اس کو کسی طریقے سے اندر سے خالی کر کے اس کی امانت، اس کے پیسے اس میں رکھے، اس کو بند کیا اور دریا میں ڈال کے اللہ تیرے نام پہ لیا تھا، اب یہ پیسہ اس تک تو نے ہی پہنچانا ہے۔
وہ پیسے لینے والا بھی ساحل پہ آیا ہوا، کنارے پہ آیا ہوا، صبح سے کھڑا انتظار کر رہا، سارا دن گزر گیا، سورج غروب ہونے کا ٹائم آ گیا، جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا، اس نے کہا اللہ تیرے نام پہ لیا تھا، ٹھیک ہے پھر میں تو صبر کرتا ہوں۔ اس نے ایک لکڑی کو بہتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، اس نے سوچا کہ دن تو سارا ضائع ہو گیا، چلو لکڑی تو اٹھا لوں، جلانے کے کام آ جائے گی۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا، لکڑی کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی امانت اسے مل جاتی ہے۔ یہ پیسے دینے والا، اب دیکھو نہ ادھر پولیس ہے نہ ادھر پولیس ہے، نہ ادھر اس کے پیچھے سی آئی ڈی ہے نہ ادھر کوئی، لیکن ایک اللہ کا ڈر، بہت بڑا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ یہ ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ وہ پیسے پھر جمع کرنے لگ گیا، پھر جوڑنے لگ گیا، اور پھر لے کر اس کے پاس پہنچا اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میں نے تجھ سے پیسے لیے تھے، مجھے معاف کر دو، میں پہنچا نہیں سکا، یہ اپنی امانت واپس لو۔ کہا نہیں، آپ اللہ کے نام پہ ضمانت، اللہ کا نام اپنے درمیان میں رکھا تھا، تو جو وعدہ ہمارا ڈن ہوا تھا اس پہ کیوں نہیں لائے؟ کہا چلو مجھے معاف کر دو، بات چھوڑو، لیکن پیسے لے لو، معاملہ ختم کرو۔ کہا نہیں، اصل حقیقت بتاؤ کیا ہے؟ کہ اگر اصل بات پوچھتا ہے پتہ نہیں تو مجھے سچا سمجھے گا یا جھوٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آیا تھا، مجھے کشتی ملی نہیں تھی، میں نے ایک لکڑی کے اندر ڈال کے اس لکڑی کو دریا میں بہا دیا تھا۔ کہا پھر اللہ کا شکر ہے جس کے نام پہ تو لے گیا تھا اس رب نے مجھ تک تیری امانت پہنچا دی۔ اس کے سر پہ کوئی کھڑا ہے؟ اس کے سر پہ کوئی کھڑا ہے؟ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کا نام آئے۔ ایک شخص اپنی زمین بیچتا ہے، دوسرا آدمی زمین کی پیمنٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، اس کے نام زمین ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جس نے زمین خریدی ہے وہ ہل چلا رہا ہے، ہل چلاتے چلاتے اس کا ہل ایک سخت چیز سے ٹکرایا، اس نے اس کو کھودا تو ایک دیگ نکلی جو خزانے سے، سونے سے، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی۔ ہوتا ہماری طرح کا، کہتا بادشاہ بارے نیارے ہو گئے، اگلے پچھلے سارے توڑا تو ہوتے اللہ تعالیٰ نے، مزے ہو گئے کیا؟ اللہ ہمیں وہ ایمان، جس ایمان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کرتے ہیں، اللہ اس لذت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، وہ یقین ہمیں عطا فرمائے۔ وہ سارا خزانہ لے کر پہنچ گئے زمین والے کے پاس کہ بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں، یہ تیرا ہے، زمین پیسے دے کے میں نے لے لی، لیکن جو اندر نکلا وہ تیرا ہے، میرا نہیں۔ جس کی زمین تھی وہ کہنے لگا بھائی میں نے آپ کو بیچ دی، اب زمین بھی آپ کی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ یہاں لینے پہ لڑائی نہیں ہو رہی، دینے پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں، میں ابھی آپ کو اس مجلس میں شرکت کے لیے آ رہا تو راستے کے اندر فون مجھے آیا کہ ایک آدمی نے سعودیہ سے پاکستان پیسے بھیجے، زمین خریدی اور والدہ کے نام کر دی۔ اب وہ والدہ فوت ہو گئی، اس نے ماں کی محبت میں ماں کے نام کر دی، فوت ہو گئی۔ اب سارے بھائی کہہ رہے ہیں، سب بھائیوں کو پتا ہے کہ یہ پیسے کس کے ہیں، یہ ماں باپ کی وراثت نہیں ہے، اس نے اپنی جیب سے خریدے، ماں کے نام لگا دی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب اس نے ماں کے نام لگا دی، ماں کا حق بن گیا، تو جب وہ مرے گی تقسیم ہوگی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائیوں کو یہ زمین میری ہے، بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، تو نے ماں کو دی تھی، ماں کی بن گئی، اب ہمارا بھی حق بن گیا اس میں، اب اس پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں لڑائی حق لینے کے لیے ہے، وہاں جھگڑا دینے کے لیے ہے کہ بھائی میں نے پیسے زمین کے بھرے ہیں، خزانے کے نہیں، یہ تیرا ہے، واپس لے لے۔ وہ کہہ رہے میں نے پیسے لے کے جیب میں ڈالیے، زمین بھی تیری، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرا۔ کسی عالم اور قاضی کے پاس اس جھگڑے کو لے کے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ کہا دونوں کا نکاح کر دو اور یہ سارا خزانہ ان پہ خرچ کر دو، یہ ان کو دے دو۔ تو اللہ کے نام کی ضمانت، اللہ کا نام اتنا عظیم ہے، جب یہ بیچ میں آئے تو پھر اللہ کا ادب و احترام یہ ہے، مالک کی شان کا حق یہ ہے کہ انسان اس نام کے ساتھ کبھی دھوکہ اور فراڈ نہ کرے۔ اور اگر کسی سے قسم اٹھوانے کا ماجرا آ پہنچے، اللہ کے نام کی قسم سن کے پھر دل کے اندر ملال نہ لائیں، بلکہ اس پہ یقین کر لیں، اس نے جو اللہ کا نام لیا ہے، میں اللہ کے ادب و احترام اور شان میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ سچ بولا ہے تب بھی اللہ سے اجر پائے گا، اور اگر جھوٹ بولا ہے تب بھی اللہ سے اس کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نگران مقرر کر رکھے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن مالک کا انصاف کیا کہنے اس کے،
وہ رحمان کریم عظیم ذات ہے، اس نے لوگوں پہ نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب عمل جمع کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، اللہ کے لیے اس آیت پہ غور کیجئے گا، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت اگر انسان ٹھنڈے دل سے یقین کی دنیا میں اتر کے اس آیت پہ غور کرے تو اس کی زندگی کے بہت سے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے یقین آ جائے اس کلام پر، اس کی حقانیت پر، اس کے رزلٹ پر، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ آپ جو چاہے بول لیں، آپ جو چاہے کر لیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ گانے گا رہے ہیں، آپ غیبتیں کر رہے ہیں، آپ چغلیاں کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، میں اور آپ کہہ کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری زبان کا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے اور ہر جملے کا میں قیامت کے دن جواب دے ہوں، تو کبھی اس سے فضول بات نکلے گی؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان ایک زبان سے بات کہتا ہے، کفریہ قول کہتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ کہتا ہے، اور وہ کہہ کے بھول جاتا ہے، اسے یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہا تھا، اور اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس زبان کی حفاظت کیجئے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے، میری اور آپ کی زبان کے ایک ایک جملے کا ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہونا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال خوب جانتا ہے، فرشتے مقرر کیے ہیں اتمام حجت کے لیے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی بہانہ نہ کر سکے، تو حجت تمام کرنے کے لیے اس میں فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اللہ تم پہ نگران فرشتے بھیجتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس بارے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حافظہ، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہمہ وقت لگے رہتے ہیں اور ہر قسم کی آفت و مصیبت سے اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ ان کی تعداد 4 ہے، 2 دن کے وقت رہتے ہیں اور 2 رات کے وقت، اور یہ موت تک انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ مالک کا ایک اور فرمان، لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر ایک کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے رہتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ ہمارے اوپر نگران موجود ہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، میں کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤں، آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، اور آپ کو پتا ہے میزبان نے گیٹ کے اوپر ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو سوراخ میں سے مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، کیا خیال ہے اس کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کروں گا جس سے وہ ناراض ہو؟ نہیں کروں گا، شرم آئے گی۔ تو پیارے بھائی، اپنی زندگی کو ٹٹولیے، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو پہچانیے، کیلکولیشن کیجئے، میں نے 24 گھنٹوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے ہیں۔ وہ اللہ خود بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال کو جانتا ہے، اور اس نے میرے اوپر نگران بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ احساس جب انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، پھر گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھ اپنے آپ رک جاتے ہیں۔ جس کو اپنے اللہ کا یہ تعارف حاصل ہو جاتا ہے کہ خالق و مالک وہ ہستی ہے جو مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے، میں سو جاتا ہوں، مالک کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اضافی طور پہ میرے ساتھ نگران بھی مقرر ہیں۔ جب اس
بات کو اس کا دل حقانیت تک سمجھ جاتا ہے تو یہ گناہ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت سلامتی اور رحمت والا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جس کو اللہ روک لے وہ کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت میرے اور آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے کہ جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی مل کے روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روک لے محروم کرنا چاہے پوری کائنات مل کے بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کی عطا اور اللہ کی روک میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر سوال کس سے کرنا، پھر ڈرنا کس سے، پھر مانگنا کس سے، پھر جھکنا کس کے سامنے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ان سے کیسا ڈر جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں؟ ان کے در پہ کیسے سوالی جو خود اپنے ہاتھ میں خالی ہیں، وہ خود اللہ کے منگتے اور سوالی ہیں۔ یہ مالک ہے، فرما رہا ہے میں جو دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا، جس سے محروم کرنا چاہوں کوئی۔ انڈیا کا ایک نعت خوان ہے، وہ نعت پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ مل رہا ہے مدینے کے در سے، وہ مل رہا ہے محمد کے در سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر میں محمد کے شہر میں، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ، لب پہ جاری اللہ اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور یتیموں کو جو چاہے تو پیمبر کر دے اے میرے اللہ۔ تو آواز آئی پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ اور ایک ظالم کہتا ہے کہ خدا کا پکڑا حسین چھڑائے، حسین کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ خدا کا پکڑا حسین چھڑائے، جس کو اللہ پکڑ لے حسین اس کو آگے بڑھ کے چھڑا سکتے ہیں، اور جس کو حسین پکڑ لے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ وہ مجرم ہیں، اسلام کے نام پہ پلنے والے وہ درندے ہیں جو اپنے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں رکھتے جو اپنے معبودوں کی رکھتے ہیں۔ ایک اور ظالم کہتا ہے کہ ہمارا پیر گوہر شاہی اتنا بڑا ہے کہ جس کی نظر رحمت پیر گوہر شاہی پہ پڑ جائے وہ پیر گوہر ریاض شاہی کا قدموں کا اسیر ہو جاتا ہے اور اس کے قدموں سے ایسے چمٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس کو وہاں سے اللہ بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ہے انقلاب روحانی۔ جس دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ہے انقلاب روحانی۔ جس کے دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی اب تو زمین اور آسمان کی کل طاقتیں اس کو اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی۔ کس کو؟ جس کے دل پر نظر گوہر شاہی ٹک گئی، جس کے نظر گوہر شاہی گر گئی، جس کے دل پر نظر گوہر شاہی سما گئی، اب وہ مانن اور حقیقتاً گوہر شاہی کا ہو گیا۔ گوہر شاہی کے لوگوں کو کسی نے نہیں خریدا۔ گوہر شاہی کا لوگ جو ہے، گوہر شاہی کے لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور قرآن کھل کے ہمیں سمجھا رہا ہے ظالموں، اللہ وہ ذات ہے جو اللہ دینا چاہے کائنات مل کے نہیں روک سکتی، اور جس سے اللہ محروم کرنا چاہے کائنات مل کے وہ دے۔ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کوفیوں نے شہید کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے لکھا تھا ان کی قسمت میں یہ شہادت کا مقام، کوئی روک سکا؟ سیدنا علی روک سکے؟ پیارے حبیب روک سکے؟ کائنات مل کے نہیں روک سکتی جو اللہ کرنا چاہے، اور جس سے اللہ روک رہا ہو، جو اللہ عطا نہ کرنا چاہے کائنات مل کے بھی۔ پیارے نبی کی گود میں ابراہیم نہیں فوت ہوئے، کفار مکہ نے تانے نہیں دیے کہ آپ کی تو نسل ہی نہیں چلنے والی، آخری بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، لڑکیوں سے تو نسل چلتی نہیں ہے، جس کا جواب قرآن حکیم میں مالک نے دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ کو دم کٹا اور جڑ کٹا کہتے ہیں، اے پیارے نبی یہ ایسے مجرم ہیں جن کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ مالک عظیم قوتوں والا ہے، جو دے روک کوئی نہیں سکتا، جو روک لے دے کوئی نہیں سکتا۔ کیا یہ آیت سن کر، مالک کا یہ فرمان سن کر ابھی بھی گردنیں مردوں کی چوکھٹوں پہ جھکی رہے گی؟ اللہ کا یہ فرمان سن کر ابھی بھی عقل کے دروازے نہیں کھلیں گے کہ ہم ان مردوں فقیروں کے در سے اپنی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ خالق اور مالک کے سامنے جھکائیں؟ کیا یہ آیت ابھی بھی کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی آیت نہیں بنی؟ یہ پیغام سن کر بھی ہم کہیں یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ بری کرنے والا ہے، یہ عطا کرنے والا ہے، یہ بندہ نواز و بندہ پرور ہے؟ نہیں اللہ کے بندو، کائنات ساری منگتی اور فقیر ہے، عطا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا بھی وہی، روکنے والا بھی وہی، اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1505، پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، جسے خدا پکڑے اسے حسین چھڑائے، جسے حسین پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کفر کا جملہ ہے۔ جس کو اللہ پکڑے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور جس کو کائنات مل کے پکڑنا چاہے، اللہ نہ چاہے اسے کوئی پکڑ۔ احد کے میدان میں پانسا پلٹنے والے کون تھے؟ خالد ابن ولید، اسباب کے اندر خالد ابن ولید تھے جو واپس آئے تھے پہاڑی کے پیچھے سے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، آپ کے چچا حمزہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ کیا پھر ان کا پانسا میرے رب نے پلٹا نہیں؟ وہی خالد ابن ولید سیف اللہ نہ بنے؟ امیر حمزہ کے قاتل کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے؟ اور پیارے حبیب نے کہا وحشی میرے آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، مسلمان ہونے سے تیرے گناہ سارے معاف ہو گئے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، پیچھے ہو کر بیٹھا کر، سائیڈ پہ چھپ کر بیٹھا کر۔ پانسا پلٹا یا نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ کے چچا کا قاتل اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، تو معنی یہ کہ جس کو اللہ پکڑنا چاہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ پیارے حبیب بھی یہی درس دے رہے ہیں، اللہ جس کو تو دینا چاہے، جو تو عطا کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ کوئی روک نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بڑا مغفرت والا رحم کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اپنے اللہ کا تعارف حاصل کرتے ہوئے یاد رکھیے، اپنے رب کو پہچانتے ہوئے یاد رکھیے، اللہ رحمت والا معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مالک فرماتا ہے اگر تمہاری کرتوتوں پہ تمہیں میں موقع پہ پکڑ لوں، فوراً پکڑ لیا جائے، مواخذہ کروں، اور اگر ان کی کرتوتوں پہ ان کا مواخذہ کرتا تو جلد ان پہ عذاب بھیج دیتا، دنیا میں ہی عذاب آ جاتا،
جو انسانوں کے گناہ ہیں، جو انسانوں کا ظلم ہے، جو انسانوں کے دلوں کی سیاہی ہے، لگتا ہے بعض دلوں کے اندر، بعض جسموں کے اندر، بعض سینوں کے اندر دل نہیں پتھر لگے ہوئے ہیں. انسان ایسا ایسا گناہ کرتا ہے کہ تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے. یہ قتل کرنے والے، یہ ریپ کرنے والے، یہ بچیوں کو مارنے والے، یہ خودکش حملہ کر کے معصوم لوگوں کی جانوں کو، ان سے کھیلنے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والے، عورتوں کو مارنے والے، کیا ان کے سینوں میں پتھر نہیں ہے؟ یہ انسان ہے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ پہ خبر پڑھ رہا، انڈیا کے اندر، دہلی کے اندر 3 بچیوں سے ریپ ہوا. بڑی بچی کی عمر 11 سال اور سب سے چھوٹی بچی کی عمر 4 سال. اور ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا، مار کے پھینک دیا گیا. یہ انسان ہے؟ یہ درندے ہیں. یہ مسجدوں میں بم دھماکے، یہ بازاروں میں خودکش حملے، یہ انسان ہے؟ یہ درندے ہیں. ان کا گناہ بڑا سنگین ہے. اور مالک فرماتا ہے اگر ان کی کرتوتوں پہ فوراً مواخذہ کروں تو فوراً ان پہ عذاب بھیج دیتا. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے. دنیا ہے، جھوٹ دی ہوئی ہے، جو چاہے کرو، لیکن نہ بھولو لوٹ کے تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس دن اللہ کے سوا تمہاری کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی. آج تو جرم کرتے ہوئے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا بھائی ایم این اے ہے، میرا بھائی وزیر ہے، میرا بھائی ڈان ہے، میرا بھائی بڑا ہے، میرا باپ ایسا ہے، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری سیاسی جماعت بڑی مضبوط ہے، میری مذہبی جماعت بڑی مضبوط ہے، جس کو اٹھاؤں، جس کو چاہوں جیل میں ڈلوا دوں، جس کو چاہوں بغیر کیس کے اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کروا دوں. ایجنسیوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، فلاں کی مدد ہمارے ساتھ ہے. کتنے دن، کتنا عرصہ، کب تک یہ دنیا کی جھوٹی چودراہٹ کے نام پہ ظلم کے بازار گرم رکھو گے؟ آخر تم نے لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں کسی کی کوئی قوت، وہاں کسی کا کوئی زور، وہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا. تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ. مالک کے فرمان پہ غور کیجئے. قل لمن، اے نبی ان سے کہو، لمن کس کے لیے ہے؟ ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے ہے؟ قل، ان کو بتائیے، ان کو کہیے، للہ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پہ بادشاہت اللہ کی ہے، کنٹرول اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، لیکن وہ اللہ ایسی عظیم ذات ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. دنیا میں جو کر رہے ہو اس نقطے کو نہ بھولنا کہ ایک دن تمہیں اللہ اکٹھا کرنے والا ہے. اس دن میں اکٹھے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ابھی دنیا کی قوتیں، دنیا کی طاقتیں استعمال کر کے ظلم نہ کرو. ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے، اس کو روکتے ہوئے آتے ہیں، روکتے ہوئے آتے ہیں. وہ غصے میں ہے، غلام سے کوئی غلطی ہوگی، مارا. آپ نے آ کر صرف ایک ہی جملہ کہا، اس غلام کو مارنے والے، تجھے جتنا اختیار اس غلام کے جسم پہ ہے، اللہ کو تجھ پہ اس سے کہیں بڑھ کے اختیار ہے. قربان جاؤں ان ایمان والوں کے ایمان کا. یہ سنتے ہی انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے. یہ سنتے ہی اللہ کا ایسا ڈر دل میں بیٹھا، کہے اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا، میں نے جو اس کو مارا ہے میں اس کا کفارہ ایسے ادا کرتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیتا ہوں. پیارے حبیب کا جملہ سنیے، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو ہو سکتا تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے ہر عضو کو جہنم کی آگ پکڑ لیتی. آج اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کی چکی چلا رہا ہے، کب تک
آخر مرو گے نا, آخر اللہ کے دربار میں پیش ہوگے. مالک فرماتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. کتنے ہی مجرم ایسے بھی ہیں جنہیں آپ آخرت کا ڈر, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ان کے سامنے رکھیں تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے. وہ کہتے جب وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا, آج یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا, کون مرے گا کون اٹھے گا, آج تو میری طاقت ہے نا. وہ یہ سن کر, اس آیت کو سن کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا. میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. مالک کی رحمت کی وسعت کا ذکر اللہ کے کلام سے سنیے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اے میرے رب تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. مومن بندے اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ہم نے اپنے دلوں کو تیری طرف موڑ لیا, ہم نے رجوع کر لیا تیری طرف, ہم تیری بغاوت سے بعد آگے, گناہوں سے بعد آگے. قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء, میرا عذاب جس پہ چاہوں گا اسے بھیجوں گا, مبتلا کروں گا اس عذاب میں, اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے عذاب والوں میں شامل نہ فرمانا. اے اللہ تو سچا ہے, تیرا قول بھی سچا ہے, تو نے فرمایا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم حقدار ہیں, ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جو تیری رحمت والا سلوک ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کی راہ پر اختیار کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور آیات سن کے گردنوں کو جھکا لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اللہ مالک کی رحمت کے واقعات سنتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے, پیارے نبی نے فرمایا لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا, پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ سبقت لے گئی ہے, رحمت زیادہ ہے. اللہ اسی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, ہمیں اس دنیا سے اٹھاتے وقت ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کے اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد, اگر مومن کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ عذاب کتنا شدید ہے تو اس کے دل میں جنت میں داخل ہونے کی کبھی طمع, سوچ, خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. اگر مومن کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی پکڑ عذاب کتنی سخت اور شدید ہے, وہ جنت کا کبھی تصور بھی نہ کرے اور اس کے دل میں جنت میں داخل ہونے کا خیال بھی نہ آئے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٍ, اور اگر کافر کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے مایوس نہ ہو. اگر کافر کو پتہ لگ جائے اپنے کفر کے باوجود کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے تو وہ بھی امیدیں لگا کے بیٹھے گا کہ اللہ اتنا رحمان ہے ایک دن مجھے بھی معاف کر ہی دے گا. اور اگر مومن کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی ہے, باوجود ایمان کے, باوجود نیک زندگی کے, باوجود اسلام پہ چلنے کے, اللہ کے خوف سے وہ ایسے کانپے گا کہ وہ جنت کے بارے میں سوچے گا نہیں. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان للہ میۃ رحمت انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس والبہائم. اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں. ان 100 میں سے اللہ نے ایک رحمت دنیا پہ اتاری ہے. جن، انسان، جانور چوپائے، کیڑے مکوڑے، اس کے درمیان جو کچھ رحمت والا ماجرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو دنیا پہ اتارا ہے، جس سے انسان دوسروں سے شفقت کرتا ہے. بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے، بیوی اپنے خامند سے، خامند اپنی بیوی سے، انسان سے، جانور اپنی اولاد سے، کیڑے مکوڑے اپنی اولاد سے. جتنی محبت پیار دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. اور ان رحمتوں میں 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں. ایک رحمت کو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہے اور 99 رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس روک رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ ان 99 رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا ماجرا فرمانا، ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ان کے پڑوس میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا. تو مالک کی رحمت بڑی وسیع ہے، مالک کی رحمت بڑی وسیع ہے. 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہے. انسان سے کتنے بھی گناہ ہو جائے وہ اپنے رب کی شان کو کبھی نہ بھولے کہ اس کا اللہ معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. شیطان جتنی بار چاہے اس سے ظلم، گناہ، خطا کروائے، وہ اتنی بار اللہ کے دروازے پہ آ کر معافی مانگے، اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے ان کو پیغام پہنچائیے کہ اللہ تمہیں مخاطب کر کے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اے اللہ کے بندو، تم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی. کسی نے ظلم کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا. دنیا جہاں کے گناہ اس کے نام اعمال ڈھیر میں موجود ہیں. اتنے ظلم کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنے رب سے آ کے معافی مانگو. وہ رحمان رحیم اللہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے. کتنے بدنصیب ہیں وہ جو اللہ کی رحمت کی چادر کو چھوڑ کر فقیروں کے در پہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، منگتوں کے در پہ سوالی بنتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جن کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اس خالق سے منہ موڑتے ہیں جس کی رحمتوں کا کیا کہنا. اللہ مالک کا تعارف، میرے مالک کی پہچان، وہ اللہ ہے جو ہدایت کی توفیق بخشتا ہے. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں وہ جس کا دل چاہے پھیر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی عطاعت پر پھیر دے. مالک کا فرمان سنیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت کی توفیق بخش سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں سے خوب آگاہ ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بارے میں نازل ہوئی. بخاری و مسلم میں ہے، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اس تیرے کلمہ کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے سفارش کروں گا. ابو جہل موجود ہے اور وہ یہ بات سن کے کہتا ہے کہ عبد المطلب کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے. آپ اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، قل لا الہ الا اللہ. ابو جہل اپنے قول کو بار بار دہراتا رہا اور ابو طالب نے آخری جملہ کہا،
علی دین عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور ملت پہ مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے اس دکھ میں فرمایا واللہ لأستغفرن لك ما لم انہا، فانزل اللہ ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا، میں آپ کے لیے اللہ سے معافیوں کا سوال اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے روک نہ دے۔ یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے۔ آپ نے کہا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہی رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہ آیت بھی نازل فرمائی ما كان للنبی، نہ تو یہ نبی کے لیے جائز ہے، والذین آمنوا، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے نہ ان کے لیے جائز ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے معافی کا سوال کریں۔ جس بندے کے بارے میں یقین کامل ہو کہ یہ بندہ شرک اکبر کی وادی میں ہے، یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، کیونکہ عبادت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادت، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ جو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، ان کو جو فوت ہو کے یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن کے اللہ کے انبیاء اولیاء کو پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کو اولاد دینے پہ، شفا دینے پہ، رزق دینے پہ، خزانے دینے پہ قادر سمجھتا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر کسی کے علم میں یقینی طور پہ ہو کہ یہ بندہ شرک اکبر کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دیتا ہے، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ خانوادے کا قریب عزیز ترین ہو، مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے قطعاً، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ قرآن منع کر رہا ہے، جس کے مشرک ہونے پہ آپ کو خبر ہے کہ وہ شرک کی حالت میں ہی مرا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نہ اہل ایمان کے لیے جائز۔ آج تو یہ روٹین بن گیا، جانتے بوجھتے کہ یہ بندہ وادی شرک میں ہے، رشتہ داری نبھانے کے لیے، دوستی تعلقات نبھانے کے لیے انسان اپنے دامن کو ان کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، چچا تھا، سوسر تھا، ماموں تھا، خالو تھا، ابو تھا، اور جس نے پھر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ایک بھائی صابر بلوچ ان کا نام ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے، رافضیت سے توبہ کی اس نے اور اہل توحید کی صف میں شامل ہوا، لوگوں کو یقین کی دنیا میں لانے کے لیے اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا والد فوت ہو گیا، وہ اسی رافضیت کے عقیدے پر ہی تھا، تو جب اس کا جنازہ لے کے چلا، وہ قبرستان میں ان کے ہاں جہاں جنازگاہ میں اس کا جنازہ پڑھا جانا تھا وہاں تک پہنچا، کہا میں صف میں کھڑا تو مجھے یاد آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو باپ ہے، یہ فوت ہوا ہے، آج میں نے اس کا جنازہ پڑھا، کل کو ماموں، خالو، چچا، پوری خانوادہ ہی ان کا اسی عقائد پر رافضیت کے اندر تھے۔ تو کہا اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں جنازگاہ سے باہر نکل آیا، اس کے چچا، اس کے عزیز رشتہ دار قریبی بھاگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اگرچہ میرا باپ تھا لیکن جن عقائد پہ یہ تھا مجھے شریعت اس عقیدے کے حامل کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے کہ انسان اپنے قریبی عزیز رشتہ دار اس کے وادی شرک میں ہونے کا یقین ہونے کے بعد کہ یہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا رہا ہے زندگی بھر، اس کا جنازہ نہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو منع کر دیا کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے معافی کا سوال کریں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے، تہجد پڑھتے، تو جس دعا کے ساتھ نماز کی ابتدا کرتے، اس دعا کا آخری حصہ سنیے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یقیناً جسے تو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک ہے راہ ہدایت دکھانا، ایک ہے ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت دکھاتے رہے ساری عمر، لوگوں کو بتاتے رہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کو مانو گے، جانو گے، پڑھو گے، دل سے قبول کرو گے تو یہ ہدایت کی راہ ہے۔ کسی کو راہ ہدایت دکھانا اور چیز ہے، دل کو پھیر کر وہ ہدایت کی توفیق عطا فرما دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دل کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
مسند احمد میں سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم یوں کہا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور قول و عمل میں استقامت کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، جنگ حنین کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، یا معشر الانصاری الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تم گمراہی کی وادیوں میں تھے، شرک کی وادیوں میں تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ ہدایت پہ چلایا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہدایت پہ چلانے والا کون ہے؟ دلوں کو پھیرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ پہ غور کیجئے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ جنگ احد کے موقع پہ جب منافقین کی ایک جماعت پیارے حبیب علیہ السلام کو چھوڑ کے چلی گئی تو مسلمانوں میں رائے کے طور پہ دو گروہ بن کے ان کے بارے میں، تو مالک نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہووں کو راہ راست میں لے آؤ؟ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، دھتکار دیا اپنی جناب سے، تم ان کو راہ ہدایت پہ کیسے لا سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کی راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ مالک کے فرمان پہ ذرا غور کیجئے گا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت کا اندازہ کیجئے گا اس آیت سے کہ اللہ کے نبی کتنے حریص ہے اس مسئلے پر کہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، ہر انسان جنت میں جائے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورۃ یوسف آیت نمبر 103 ہے۔ مالک فرما رہا ہے، اے پیارے حبیب آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی آپ کی خواہش ہے کہ یہ سارے کلمہ پڑھ لیں، یہ سارے مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کی خواہش اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگوں کی اکثریت وہ مومن نہیں ہوگی، ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ ان دلائل کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں جو عقائد پھیلائے جا رہے ہیں ہدایت کے حوالے سے وہ کتنے گمراہ کن ہیں، اور قرآن حکیم جو کھل کر ہمیں مسئلہ سمجھا رہا ہے، اللہ کا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ خزانہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ آپ نے شعر بڑا مشہور سنا ہوگا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، پیروں کی بابوں کی کرامتیں سن، وہ جی پیر صاحب نے بس ایک نظر ڈال دی، ان کی نظر کا ایسا کمال، وہ چور سے ولی بن گیا، فلاں بابا جی نے نظر ڈالی تو یہ ہو گیا، فلاں بابا جی نے نظر ڈالی تو یہ ہو گیا۔ ایک صوفی صاحب اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا شاگرد آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ میری شادی ایک حافظہ لڑکی سے ہوئی ہے اور وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، کہتی ہے تو غیر حافظ ہے، پہلے حفظ کر کے آ پھر میرے پاس آنا۔ تو پریشان ہوں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، صبح کی نماز ہمارے پیچھے آ کے پڑھنا، دائیں طرف کھڑے ہونا۔ اب پیر صاحب نے دائیں طرف اسے کھڑا کر لیا، نماز شروع کروائی، جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہوئے جو ہی دائیں طرف دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نظر کرم ان پہ ڈالی، دائیں طرف کھڑے ہو جتنے کھڑے تھے سب قرآن کے حافظ بن گئے۔ بائیں طرف کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر جتنے کھڑے تھے وہ سارے کے سارے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قصے، یہ کہانیاں ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، دلوں کو پھیرنے کا اختیار، وگرنہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کی شدید خواہش کے باوجود اکثریت ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہوگی۔ ارواح ثلاثہ ایک کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا کہ وہ جا رہے تھے، ان کے راستے پہ ایک رنڈی کا کوٹھا تھا۔ رنڈی سمجھتے ہو نا، کوٹھا سمجھتے ہو، بدکار عورت کا کوٹھا، لیکن وہ بڑی پڑھی لکھی بھی تھی اور بڑی خوبصورت بھی تھی، عام آدمیوں کا گزر وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، اسپیشل VIP لوگ آیا کرتے تھے۔ تو وہ جب پیر صاحب وہاں سے گزرے
تو وہ بن ٹھن کے تیار ہو کے دروازے پہ کھڑی. بس گزرتے گزرتے پیر صاحب نے رک کر ایک مرتبہ اس پر نظر ہی ڈالی اور نظر ڈال کے چل پڑے. اس نظر کا کیا کمال کہ وہ بی بی پیچھے روتی بھی دوڑی, رکیے اللہ کے لیے رکیے. انہوں نے گھوڑا روک لیا تو آ کے گھوڑوں کے سموں کو پکڑ لیا اور اپنا سر رکھ کے رونے لگی, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے توبہ کرائیے. کہا تو توبہ کرے گی؟ کہا ہاں میں توبہ کروں گی. تو نکاح کرے گی؟ ہاں میں نکاح کر کے اپنی. تو بابا جی کی ایک نظر پڑنے کا کمال تھا کہ وہ زانیہ, وہ بدکار, پیر کی ایک نظر سے توبہ طائب ہو گئی. اس طرح کے قصے بے بہا معاشرے کے اندر مشہور ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے. صفحہ نمبر 12 پہ موجود ایک واقعہ سنیے. ایک پیر صاحب ہے, کہتے ہیں نقل ہے. اب کہاں ہے, کون سی کتاب میں ہے, کس نے پڑھا, کس نے سنا, نقل ہے, مشہور ہے. نقل ہے کہ ایک دن کسی امیر کی لڑکی کی شادی تھی. ایک پیر صاحب تھے جو ناشا کرتے تھے, گایا کرتے تھے, شعر کہا کرتے تھے, اس کے باوجود پیر تھے. یہ میراسیاں دا پیر لگتا ہے, اس کے باوجود وہ پیر تھے, پہنچی ہوئی ہستی تھی. ان کو اسی طرح کا حکم ہوا تھا کہ تو نے ایسے کام کرنا ہے. کہا وہ پیر صاحب اس لڑکی کی شادی پہ, امیر کی لڑکی کی شادی پہ آئے ہوئے, ان کو 4 ٹکے دیے گئے. حسب عادت وہ قوالی گانے لگے مجلس میں. حال آیا تماشائیوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا, تو مذاق کرتے کرتے 10 درازی بھی کی, ہاتھ کے ساتھ بھی, زبان سے تو مذاق کرتے تھے, ہاتھ بھی چلایا اور ان کی پیٹ میں انگلی مار کے زور سے انگلی ماری. تو وہ ناچنے والا اس انگلی مارنے والے سے کہتا ہے, ابے کیوں چھیڑتا ہے, کیا کرتا ہے, کیوں لونڈیوں جیسے کام کرتا ہے, لڑکیوں جیسے کام کرتا ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ جو مرد تھا جس نے انگلی ماری تھی وہ کون تھا, مرد تھا. پیر کے منہ سے نکلا کیوں لونڈیوں والے کام کرتا ہے, تو وہ کھڑے کھڑے لڑکی بن گیا. اس کے اوپر عورتوں والے آثار نمودار ہو گئے. یہ معاملہ ختم ہوا, وہ گھر کو پہنچے, لوگ ان کے پیچھے چلے. وہ لڑکی والے جن کا لڑکا لڑکی ہو گئی تھی وہ بھی سارے پنچایت بنا کے آگے. تو یہ گھر آئے تو مجمع لگا ہوا. کہنے لگے بھائی یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا تمہاری خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں, تم نے آج کیا کہا؟ بولے حضرت اس وقت نہ تو زبان میری ہوتی ہے نہ اختیار میرا ہوتا ہے, اس وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اختیار میں. یہ صوفیوں کا وہی عقیدہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان اللہ میں فنا ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ, فنا فی اللہ کا مقام اسے مل جاتا ہے, پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ نہیں کرتا, وہ اللہ کر رہا ہوتا. یہ کفر کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کا ایمان سے, اسلام سے, دین سے, شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, جو ہوا سو ہوا, اب اس کا حل تو بتاؤ. کڑی نو منڈا کی میں بنائیے, حل تو بتاؤ, کرے کیا؟ کہا دوبارہ مجلس لگاؤ, پھر مجھے 4 روپے دو, 4 ٹکے دو, مجھے بلاؤ. پھر مجلس منعقد ہوئی اور ان کو 4 ٹکے دے کے بلوایا گیا. پھر اس مجلس میں ان پہ دوبارہ حال وارد ہوا اور لڑکا پھر اسی کو چھیڑنے لگا جیسے پہلے چھیڑا تھا. تو کہا اسی طرح مجھے چھیڑو, دیکھو میری زبان سے کیا نکلتا, ہو سکتا ہے اس وقت جو نکلے یہ پھر وہی ہو جائے. تو اس کو بلایا گیا, چھیڑا گیا, تو ان کی زبان سے نکلا اور لونڈے کیا کرتا ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی پھر لونڈا بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصر کرم بھی فرما رہے ہیں, چچا کے سرہانے پر بیٹھے بھی ہیں, زبان مبارک بھی حرکت میں ہے, کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. ان کی کیفیت نہ بدلی, اور یہ ان کے بنائے ہوئے ناچنے والے پیر, ان کی زبان سے لڑکی کو لڑکا نکل جائے وہ لڑکا ہو جائے, لڑکے کو لڑکی نکل جائے وہ لڑکی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 193 ہے. 193 پر موجود پیر صاحب کی کرامت سنیے کہ کس طرح جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. ایک پیر کسی مرید کے گھر رکے, اس سے خدمت کروائی, پھر کہنے لگے حضرت میرا ارادہ وطن کا ہے. فرمایا اچھا, رخصت 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو, اگر اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو تو دہلی تک پہنچتے پہنچتے ہو جاؤ گے. اب پیر مرید کو روانہ کروا, اگر تم چاہو کہ مجھ جیسے بن جاؤ تو پھر دہلی پہنچتے پہنچتے ہو جاؤ گے. اگر مجذوب ہونا چاہتے ہو تو ابھی لو, اور اگر ہم جیسا ہوا چاہتے ہو تو 1 سال ہمارے پاس رہو. اب تم سمجھ لو یہ تیر لگا ہوا, پھر کسی سے نکلے گا نہیں. اگر میں نے تمہیں اپنے جیسا بنا لیا پھر علاج نہیں ہوگا.
اس نے کہا حضرت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دو، نہ تو سال کا انتظار نہ دہلی جانے کا انتظار، جو کچھ ہونا ہے ابھی کر لو۔ کہا اچھا ابھی لو۔ دفعتاً جو القاء کیا تو مرید کے ہوش و حواس جاتے رہے، بالکل یہ ہو جا بابا جی ہو جا مرید ہو گیا۔ ایک دفعہ ڈیمانڈ کر کے کہہ رہا ہے، اور پیارے حبیب کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی شدید ترین خواہش کے باوجود اکثریت مسلمان نہیں ہوگی۔ یہ کون سی وہ قوت ہے جو تم نے اپنے پیروں کو عطا کی ہے کہ ان کی نظر سے، ان کی زبان کی حرکت سے دل بدل جاتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کہتا ہے آپ کی خواہش کے باوجود اکثریت اہل ایمان میں داخل نہیں ہوگی۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ شاہ جہان پور میں 194 صفحہ ہے تذکرہ غوثیہ کا، شاہ جہان پور میں ایک بزرگ بالا خانے پہ رہا کرتے تھے، 23 گھنٹے پہ گزر اوقات تھا۔ پڑوس کے اندر ایک سپاہی رہتا تھا، وہ سپاہی ان کو گالی گلوچ دیا کرتا تھا کہ یہ مولوی ہے، یہ فراڈی ہے، یہ تعویذ فروش ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اچانک پیر صاحب بیمار ہو گئے۔ سپاہی کے دل میں آیا کہ دیکھو جب یہ اچھے تھے تو ہم ان کو تنگ کرتے تھے، ہمارے پڑوسی ہیں، بیمار بھی ہوئے ہیں تو ان کی خدمت ہمیں ہی کرنی چاہیے۔ تو آگے ان کی خدمت کی، خوب حق ادا کیا خدمت کرنے کا، اپنا گناہ معاف کروایا۔ جب وہ آخری لمحے میں آئے تو انہوں نے، پیر صاحب نے کہا یہ صندوق کھولو میرا، اس صندوق کے اندر ہماری ایک چادر ہے، ایک تہمد ہے، ایک ٹوپی ہے، یہ تم سنبھال لو۔ وہ دیا، پیر صاحب فوت ہو گئے۔ اب لوگ جب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے کہا سپاہی کو کہ پیر صاحب نے جو کچھ تمہیں عطا کیا تھا اس کو لے کر ایک دفعہ پہن کے اتار کے رکھ دو۔ یہی سلسلہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، ہر پیر آنے والے خلیفہ صاحب کو یہ چیزیں دیتا ہے، وہ ایک دفعہ پہنتا ہے پھر صندوقڑی میں بند کر دیتا ہے کہ اس کا میل کم نہ ہو، اومیدیوں میں رہے۔ تم بھی ایک دفعہ پہن لو اور پھر واپس رکھ دو۔ اب وہ سپاہی تھا، پیری فقیری کی لائن کا آدمی، پولیس مین تھا، اس نے وہ چادر اوڑھ لی، دھوتی باندھ لی، ٹوپی پہن لی۔ یہ پہننی تھی کہ اس کے بعد اس پہ وہی رنگ چڑھ گیا جو پیر کا رنگ تھا، اپنا گھر چھوڑ کے اسی بالا خانے پہ آ کر بیٹھ گیا، اور جو کل تک اس پیر کو تعویذ فروشی پہ گالیاں دیتا تھا وہ سپاہی بھی تعویذ لکھنے لگ گیا۔ صرف بابا جی دی توتی دا کمال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی قمیض نہیں پہنائی تھی؟ اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں نہیں ڈالا تھا؟ اس کے جنازے کی نماز پہ کھڑے نہیں ہو گئے تھے؟ پیارے حبیب کا لعاب دہن بھی ہے، پیارے حبیب کا لباس جو آپ کے تن اقدس سے لگا ہوا تھا وہ بھی رئیس المنافقین کو پہنایا ہوا ہے۔ جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، معافیوں کا سوال بھی کر رہے ہیں، اور مالک فرما رہا ہے 70 مرتبہ اس کے لیے معافی مانگ لو تو میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے پیروں کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ اس کی دھوتی، اس کی ٹوپی کے اندر ایسا رنگ تھا کہ وہ پولیس والا ایک سیکنڈ کے اندر پیر بن کے جتنا پیر کا علم تھا وہ سارا اس کے علم دل میں آ گیا۔ یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف باتیں ہیں۔ مالک کی شان ہم نے قرآن حکیم سے کیا سیکھی؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو اس سے ہدایت مانگتا ہے، جو دوڑتا ہے، جو چاہتا ہے، جو چل کر آتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے، کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی 2 انگلی کے درمیان انسان کا دل ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، اور کسی کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں کہ وہ نظر ڈالے اور رنڈی توبہ طائب ہو جائے، چور پیر و فقیر کے مقام پہ فائز ہو جائے، ایک نظر ڈالنے سے قرآن کا حافظ ہو جائے، ایک نظر ڈالنے سے سارا علم بابا جی کا اس کے اندر آ جائے۔ اگر یہ کچھ اختیار ہوتا تو مکے کے اندر کوئی کافر باقی۔ سلطان باہو کے بارے میں کتاب میں پڑھ رہا کہ وہ انڈیا کے رہنے والے تھے، تو ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے اس علاقے میں۔ تو وہ جب باہر نکلتا اس کے ماتھے سے ایک نور نکلتا تھا، جو ہندو اس نور کو دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا، بغیر تبلیغ کیے، بغیر کچھ کہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب کا پیس ٹی وی پہ درس سنا، کوئی ہندوؤں سے مناظرہ سنا، دلائل سنا، مسلمان ہوا۔ یہ آج کے دور کا ٹی وی ہے۔ اس دور کا ٹی وی کیا تھا؟
اس کے ماتھے میں ایک لائٹ نکلتی تھی کیمرے کی، اس کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے. درجنوں کیا سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے. ہندوؤں کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ کام ایسے ہی چلتا رہا ساڑھے مذہب تو کوئی رہ گا ہی نہیں، سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک گروپ بنایا جو بابا جی کے بزرگوں کے پاس آئے کہ آپ ان کا ٹائم بتائیں، یہ باہر کب نکلتے ہیں، روٹ طے کر لیں تاکہ جب یہ باہر نکلے ہم اپنوں کو روک کے رکھیں، باہر نہیں جانا، کرفیو لگا ہے. جب یہ باہر جائے گا ہمارے اندر رہیں گے، جب ہمارے باہر جائیں گے یہ اندر رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں تم نے قصے گھڑے، کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والوں، کہاں سے باتیں بنا لی. اگر یہ نور کی کوئی حقیقت ہوتی مجھے بتاؤ، محمد کریم مکے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کافر باقی بچتا؟ پیارے حبیب تو جا جا کے منتیں کر رہے ہیں، جا جا کے سمجھا رہے ہیں، اہل طائف والوں کے پاس جا رہے ہیں. یقین کیجئے صوفیان پیری فقیری کا دھندا چلانے والوں نے اپنے پیروں کو وہ مقام دیا ہے جو مقام محمد الرسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ اپنے پیروں کو نبی سے بڑا سمجھتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ مالک ہمارے دلوں میں قرآن حکیم کی عظمت کو اور مضبوط فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کو سیکھ کے آگے سکھانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی شمع کو اپنے دل میں روشن کرنے کے بعد اے اہل ایمان، پھر آپ کے اور میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی شمع مل گئی، نور توحید مل گیا تو ہمارا کام ختم. اب کام شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. اب کام شروع ہوا ہے. جو حق آپ تک پہنچا ہے اس کو سیکھیے، دلائل کو یاد کیجئے، آگے پہنچائیے. آپ کے ذریعے ایک آدمی راہ ہدایت کا راہی بنا، آپ کے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سائل کہتا ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں رفعین کر رہے تھے، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم ایسے کر رہے ہو جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. اس روایت سے اگلی روایت کے راوی بھی جابر بن سمرہ ہے. اس حدیث کے ساتھ والی روایت بعد، یہ تین روایتیں اکٹھی سیدنا جابر سے ہیں. اگر وہ روایت پڑھ لی جاتی تو مسئلہ واضح ہو جاتا، لیکن جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ مطلب کی بات نکالتے ہیں. ملنگ سے کہا تھا نا نماز پڑھ لیا کر، اس نے جواب میں کہا تھا قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے نہ جایا کرو، نماز کے نزدیک نہ جایا کرو. تو اسے کہا کہ بابا جی اگے تو پڑھو، وانتم سکارا، کب نہ جایا کرو؟ جب نشے میں ہو. کہا وہ تو مان لے، ہمیں صرف اتنی ماننے دے، پہلے اس پہ عمل کر لینے دے، آگے پھر دیکھیں گے. اگر اس روایت کو پڑھنے والا بھائی اگلی روایت کو پڑھ لیتا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اس کو پڑھنے سے تو ان کا مسئلہ خراب ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا. یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ آدھا لیتے تھے آدھا چھوڑ دیتے تھے، اور جہاں ان کا مطلب نہیں ہوتا تھا وہاں پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی کتاب پہ انگلی رکھ لیا کرتے تھے کہ اتنا حصہ نہ پڑا جائے جس سے معاملہ واضح ہو رہا ہے. اگلی روایت میں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم سلام کے وقت بھی اپنے ہاتھ ہلایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو. صرف منہ سے اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اور منہ کو ہلانا، چہرے کو بدلنا، یہی کافی ہے. ہاتھ ہلانے سے ہمیں منع کیا گیا. کہاں؟ سلام کے وقت. جنہیں حدیث رسول سے دشمنی ہے انہوں نے اٹھا کے فٹ کہاں کر دی، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھا. اچھا میں نے کہا جی مان لیتے ہیں، چھوڑ دیں، ہم نے مان لیا. جابر بن سمرہ سے روایت دوبارہ سنیے. ہم نماز میں رفعین کر رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم ایسے کر رہے ہو جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے. ہم نے مان لیا جی اس کا سلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رفعین کے حوالے سے ہے. تو پہلی رفعین اس پر یہ فٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس پہ کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، نہ رکوع کے بعد، نہ سلام کے وقت، کوئی موقع تو ذکر نہیں ہے. یہ جو روایت بھائی نے لکھی
ٹھیک ہے، تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ کوئی بات نہیں، تم ایک دفعہ گھوڑے کی دمیں ہلاتے ہو، ہم 3 دفعہ ہلا لیتے ہیں، فرق تو نہیں، ہم بڑے ہو گئے تم چھوٹے بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ذکر کس موقع کا ہے، اس سے اگلی روایت پڑھ لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے میں نے کبھی گھوڑے کو دم ہلاتے ہوئے ایسے ہلاتے نہیں دیکھا، گھوڑا کبھی ایسے دم نہیں ہلاتا، وہ جب بھی ہلاتا ہے سجے کھبے ہی مارتا ہے، اوتے تلے نہیں مارتا، اور رفدین ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے۔ رفدین کیسے ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتی۔ اور گھوڑے کو آپ گھر میں پال کے دیکھ لو، جب بھی اس نے دم ہلانی ہے تو وہ دائیں بائیں مارتا ہے، اور یہاں بھی جو روایت ہے اس کا ذکر دائیں بائیں سے ہے، رکوع اور رکوع کے بعد سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کہنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ حدیث پڑھتے ہوئے اگر صحابہ کا قول آئے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ کو جو پکارے آپ ان کی پکار کو سنتے ہیں، مدد کو آتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ موت کے وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے 2 موقعوں سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک موقع جب روح آ کے حلق میں نہ اٹک جائے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب یقین ہو گیا کہ اب مرنے لگا ہوں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور جب سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ جی مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ رہ کے شیطان ایک بات کہے، جی روح اٹکے گی تو اس سے پہلے معافی ہے نا، مغرب سے نکلے گا تو اس سے پہلے معافی ہے۔ آپ کو اور میری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کی اور میری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ پچھلے ہفتے ہی ہم ایک شیخ احمد ربیعان، سعودی عرب میں ریاض کے اندر ایک شیخ ہیں، ان کے درس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ 2 بھائی 2 دوست قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے گئے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، تو ایک قبر کھدی ہوئی تیار تھی، تو ان میں ایک بڑا بھاری جسم والا اور ایک نارمل۔ ان نارمل نے اس بھاری جسم والے سے کہا کہ تم اس قبر کے اندر اترو، ذرا لیٹو، ابھی ہم زندہ ہیں، مرنے کے بعد یہ لٹائے جائیں گے، ذرا لیٹو، اندر جا کے دیکھو کہ ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے، اور ہمیں یہ قریب سے اپنی موت آخرت یہاں لیٹنے کا یقین آئے گا۔ اس نے کہا بھائی میرا جسم اتنا بھاری ہے کہ اگر میں اس قبر میں اتر گیا تو نکلنا مشکل ہوگا، میں پھنس جاؤں گا، برائے مہربانی یہیں کھڑے کھڑے توبہ استغفار کر لو، میں اندر نہیں اتر سکتا۔ کہا سبحان اللہ، یہ شام کا واقعہ ہے، اور رات کو یہ شخص فوت ہوا، اگلی صبح اس کا جنازہ پڑا گیا، اس قبر کے ساتھ والی قبر اسی کی بنی۔ اس کو پتا تھا، اس کو علم تھا، اس کو تو علم نہیں۔ یہ بات درست ہے، جب تک روح حلق میں آ کے نہیں اٹکتی اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہمیں موت کب آ جائے، موقع ملے نہ ملے، تو اس امید پہ گناہ نہ کیجئے کہ ابھی بڑی لمبی پڑی ہے توبہ کر لیں گے۔ روزے، زکوٰۃ، حج نہ کرنے یا نہ دینے والا کیا کافر ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا فرمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رسی زکوٰۃ دیتا تھا یا 1 بھیڑ کا بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، مجھ سے روکے گا تو اس کو لینے کے لیے قتال کروں گا۔ تو ان کو قتال مسلمان سمجھ کے نہیں، کفر کی بنیاد پہ۔ تو اگر کوئی شخص روزوں کا انکاری ہے، زکوٰۃ کا انکاری ہے، حج کا انکاری ہے، تو وہ مسلمان ارکان اسلام ہی کو ہی اس نے گرا دیا، تو مسلمان کیسے رہے گا؟ جو آدمی تاخیر سے نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کبھی کبھار تاخیر ہو جائے، انسان سو گیا، نہیں یاد رہا، تو اٹھے، نماز پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے۔ بھول گیا، جب یاد آئے نماز پڑھ لے، اس کی نماز کا وہی وقت۔ ایک ہے روٹین اس کی یہی ہے کہ اس نے فجر پڑھنی ہے سورج نکلنے کے قریب،
ظہر پڑھنی ہے عصر کا وقت ہوتے ہوئے، عصر پڑھنی ہے سورج کے پیلا ہو جانے کے بعد، غروب ہونے کے قریب، تو یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے وقت گزار کے پڑھتا ہے اور پھر جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے کہ وقت نہ نکل جائے، میں اس سے پہلے پہلے فرض پورے کر لوں۔ یاد کر لیجئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کائنات میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز ادا کر لینا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے کہ طارق جمیل صاحب کے خطاب پر دنیا روتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت کی باتیں خالص کرتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو کے اندر بڑا اثر ہے، بڑا درد ہے، اور دنیا محبت سے اس کو واقعی سنتی ہے، لیکن وہ توحید اور تصوف کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو عقیدے کا تعارف نہیں ہے، وہ ان کی تقریریں سن کر گمراہی کے اندر پڑتا ہے۔ اچھی باتیں کرتے کرتے اچانک وہ ایسے عقائد بیان کرتے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود ایک عقیدہ ہے، وحدت الوجود صوفیاء کا ایک عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اصل میں وہ نعوذ باللہ اللہ ہی کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مولانا کر تو رہے ہیں اپنی طرف سے توحید کی بات، لیکن حقیقت میں بات کر رہے ہیں وہ تصوف کی۔ شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے عرش کے اوپر سے لا کی تلوار چلائی، آسمان لا، ساتویں سے لے کے پہلے آسمان تک لا، آسمان کے ملائکہ لا، زمین، ہوا، فضا، خلا، خاکی، انسان، ترند پرند چرند سب لا، کوئی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں، چھواں، پنجواں، چوتھا، تریا، دوا، پہلا آسمان لا، ہوا، فضا، خلا لا، زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ پھر شعر پڑھا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ بھائی لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا انکار کیا ہے وہ کائنات کے وجود کا انکار نہیں ہے، الہ کے وجود کا انکار ہے۔ لا سما نہیں کہا گیا، لا انسان نہیں کہا گیا، لا ملائکہ نہیں کہا گیا، لا الہ کہا گیا کہ الہ ایک اللہ ہے، لا الہ، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ تو کلمہ میں انکار کائنات کے وجود کا نہیں ہے، الہ کا انکار ہے۔ آپ اس لا کو لے کر تصوف کے اوپر فٹ کر کے یہ کہہ دیں کہ آسمان، ہوا، فضا، خلا، ملائکہ، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا ہوا، جز نہیں ہے، کل لا ہوا، کل بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہے کیا؟ کہا یہ اللہ ہوا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ منصور حلاج جس نے اس عقیدے کو پروان چڑھایا تھا، اس کے بارے میں مولانا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ کنز کدوری جو ان کے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں اس کو چھوڑ دو، اب منصور حلاج کے راستے پہ چلو، اس کے ریت کو، اس کے راستے کو، اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو اپناؤ۔ ہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف پولیس سراراں ہو، سکھریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارہ ہوں۔ منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دی گئی۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ یاسین میں کیا ہے؟
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہتے ہیں انک اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے. کوئی سامنے کھڑا ہو تو کہیں گے انک، کوئی دور کھڑا ہو تو کہیں گے انہو. تو اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین. زمین آسمان کائنات کے تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ اپنے نبی کو پیدا کر کے وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا کہ تو میرے رسولوں میں سے. پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے. ایک اللہ تھا اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب. اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے. وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. اگر اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخش دیا تھا تو پھر مکے میں پیدا کون ہوئے تھے؟ سیدہ آمنہ کے گھر پیدا کون ہوئے تھے؟ وجود تو پہلے ہی مل گیا تھا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی ہونا موجود تھا، اللہ کے علم میں تھے، لیکن ان کو وجود کب ملا؟ کائنات کی تخلیق سے پہلے رسول اللہ کو وجود نہیں ملا. اس طرح کے بے بہا واقعات ہیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں. تو عوام الناس چونکہ عقیدے کا علم نہیں رکھتی، اس کو سن کے بد عقیدہ ہونے کا ڈر ہے، لہذا ان کے بیانات سننا درست نہیں ہے. جس کے لیے قرآن و سنت کا قوی علم جس کے پاس نہیں ہے، جو غلط اور صحیح کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان بیانات سے اپنے دامن کو بچائے. کیا ہم اپنی لڑکی کی شادی میں اپنی طرف سے کوئی تحفہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ بیٹی کو تحفہ دینا شادی کے موقع پہ کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی اولاد جتنی ہے آپ کو پھر وہ تحفہ سب کو ہی دینا پڑے گا. ایک بیٹی کو آپ نے تحفے میں 5 تولے سونا دیا ہے تو باقی بیٹیوں کا بھی حق نکالنا پڑے گا، بیٹوں کو بھی دینا پڑے گا. تحفہ جب دیا جائے تو برابر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نعمان بن بشیر آئے اور ان کا میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، آپ اس پہ گواہ بن جائیں. آپ نے کہا تیری اور اولاد بھی ہے؟ کہا جی. کہا سب کو دیا ہے غلام؟ کا نہیں. کہا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. اگر آپ نے تحفہ دینا ہے تو تمام اولاد کے اندر اپنے مال کو برابر تقسیم کریں. جو رواج ہمارے ملکوں میں جہیز کے نام پہ بن چکا ہے وہ رواج ہندوانہ رواج ہے. اللہ کے لیے صرف مسئلے سن کے سر ہلا کے نہ جائیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے. وہ بھائی جو شادی کے قریب ہیں، جو شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی شادی کرنے کے معاملات میں قریب ہو رہے ہیں، وہ صرف مسئلے سن کر یہ نہ کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن معاشرہ آپ اور مجھ سے بنتا ہے نا، ہم انقلاب برپا کریں گے اپنے گھروں میں تو یہ نور آگے پھیلے گا. تو شادی کے موقع پہ ہندوؤں کی جتنی رسمیں ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان رسموں کو اپنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم
عالم کا اللہ. اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ. تو خالق تو عالم والا عالم عالم کا اللہ. تیرے زمان ہے تیرے مکان ہے تیرے ارض و سما اللہ. کوئی نہیں ہے ساجی تیرا کوئی نہیں تجھ سا اللہ. حق تیری حمد اور ثنا کا ہم سے ادا ہو کیا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تیری عنایت ہی سے بشر میں عزم ہے اور ارادہ ہے. اس کی مگر فطرت ہے بہکنا آخر آدم زادہ ہے. تیری عنایت ہی سے بشر میں عزم ہے اور ارادہ ہے. اس کی مگر فطرت ہے بہکنا آخر آدم زادہ ہے. لاکھ بنے بکرات یہ پھر بھی کم ادراک اور سادہ ہے. اس کی ضرورت کیا ہے اس سے تو آگاہ زیادہ ہے. اے حی و قیوم خدا قادر دانا بینا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھائی ہے. تو نے پیمبر بھیجے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھائی ہے. تو نے پیمبر بھیجے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. ظلم اور جہل کے پتلے پر یہ تیری کرم فرمائی ہے. دین حنیف کی صورت میں سیدھی راہ دکھائی ہے. سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے پیمانوں کو. 100 روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو. یا اللہ بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے پیمانوں کو. 100 روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو. اپنے حال پہ ہنستا
اب ان ویرانوں کو ابر کرم برسا اللہ، پھر اجڑے دیس بسا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ